بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ بڑی ہی خوشحال اور اللہ کی فرما بردار قوم تھی۔ ہر طرف ہریالی تھی، لوگ ہنسی خوشی رہتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی تو اللہ پاک کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھی جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت خوشحال والی زندگی گزار رہے تھے۔ پھر ایک دن اللہ نے اس قوم کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ وہ سنچر یعنی ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کریں گے، بلکہ ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنا قوم داؤد پر حرام کر دیا گیا، اور پھر یہاں سے شروع ہوتی ہے اس قوم کی بربادی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن کے شکار پر حرام قرار دے دیا ہے، تو وہ بہت پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا ہی وہ دن تھا جس میں مچھلیاں وافر مقدار میں خود بخود کناروں پر آتی تھی، اور باقی دن ایسے تھے کہ بہت کم اور نہ ہونے کے برابر مچھلیاں پکڑی جاتی تھی۔ اب شیطان نے ان کو وسوسہ ڈال دیا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لے۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو وہ نالیوں سے ہو کر اب ان بڑے حوض میں آ جائے گی اور نہ نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے گا، پھر اگلے دن ان کو پکڑا کریں گے۔ اس طرح ہم ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ سے نہیں جائے گی، وہ بھی پکڑی جائے گی۔ بہت سے لوگوں کا یہ ہیلا بازی اچھی لگی اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا اور نالیاں سمندر سے بنا کر حوض میں ڈال دیے۔ لیکن ان لوگوں نے یہ سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے ہو کر حوض میں آ کر قید ہو جائے گی تو پھر شکار تو ہو ہی گئے نا، اس لیے یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی قرار پایا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کی اس شیطانی ہیلے سے منع کر رہے تھے اور ناراض اور بیزار ہو کر باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے۔ دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ اور کچھ وہ سرکش و نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 ایسے نافرمان تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے کو ان نالیوں کے ذریعے شکار کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 12,000 نافرمانوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور وہ ایسا کرنے سے باز آ جائیں، لیکن وہ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگ گئے۔ چنانچہ قوم نے ان کے اور اپنے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جس کے ایک طرف وہ نافرمان 12,000 ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ جو شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطاکاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑے کو سونگھتے تھے اور زار و قطار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں، بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اور مفصل واقعہ اس کا سورہ الروم میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ ان سے اور ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ دریا کے کنارے تھی۔ جب ہفتے کے دن کی مچھلیاں پانی پر تیرتی تو اس کے سامنے آتی
اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا تو نہ آتی۔ اس طرح ہم انہیں آزماتے ان کی بے حکمی کے سبب، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، بولے تمہارے رب کے حضور معذرت ہوں اور شاید انہیں ڈر ہو۔ پھر جب وہ بلا بیٹھے کہ نصیحت انہیں ہوئی تھی ہم نے بچا لیا، اور جو برائی سے منع کرتے تھے اور ظالموں کے میں پکڑا۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے بندروں میں کیا کوئی بندر ان کی نسلوں میں سے ہے؟ اس بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک موجود ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے ان 12,000 بندروں کا کیا بنا تھا۔ تفاسیر میں ہے کہ وہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور وہ بھی اس شکار کو برا جان کر خاموش رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں منقول ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کو یہ مسخ والا عذاب یعنی کہ بندر بنا دیتا ہے تو وہ انہی کے اوپر ہوتا ہے، ان کی نسلیں نہیں چلاتا، بلکہ وہ کچھ دنوں میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے بندروں میں حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر بننے والی نسل بھی موجود ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ صرف اور صرف 3 دن تک زندہ رہ سکے اور اس کے بعد سب کے سب مر گئے تھے۔ آج کی ویڈیو کا سبق یہی ہے کہ کبھی بھی شیطان کے ہیلے بہانوں میں نہ آئے اور اللہ کے احکام کی مکمل پابندی کریں، اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں، بے شک اللہ بہت جابر اور قہار ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت میں ذلیل اور خوار نہ رہ جائیں تو خدا را اللہ پاک کے احکامات اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مکمل پابند ہو جائیں۔ اے اللہ پاک ہمیں اپنی اور اپنے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں سے بچائے رکھنا، اور بروز قیامت ہمارے حساب میں نرمی فرمانا، ہم سے قبر کے معاملات میں سختی نہ کرنا، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما دے۔ آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ آمین۔